ہزاروں سال پرانے جنگلوں کے بیچ ایک گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کو لوگ اندھیروں کی بستی کہتے تھے۔ سورج یہاں روز نکلتا ضرور تھا، مگر گھنے درختوں اور چٹانوں کے سائے اس روشنی کو زمین تک پہنچنے نہیں دیتے تھے، گویا دن بھی رات کی طرح دکھائی دیتا۔ گاؤں کے لوگوں کے چہروں پر ہمیشہ خوف کے سائے ہوتے، کیونکہ یہ بستی دراصل چوروں کے قبضے میں تھی۔ ان کے گھروں کی دیواروں پر سیاہ نشان کھینچے ہوتے جو طاقت اور دہشت کی علامت سمجھے جاتے۔ جو بھی ان کے خلاف بولتا وہ نشان اس کے دروازے پر بھی لگا دیا جاتا، اور پھر وہ شخص اگلی صبح گاؤں میں نظر نہ آتا۔ یہ گاؤں صرف اینٹ اور پتھر کا نہیں، یہ دراصل ڈرے ہوئے دلوں کا جنگل تھا، جہاں ہر شخص جیتا تو تھا مگر اندر سے مردہ محسوس ہوتا۔ اسی خوف اور سناٹے کے بیچ ایک کچا سا مکان تھا، جس کے دروازے پر نہ کوئی سیاہ نشان تھا اور نہ ہی چوروں کا سایہ۔ اس مکان میں رہتا تھا ایک نوجوان ایاز۔ ایاز کی آنکھوں میں چمک تھی، وہ چمک جو اس بستی کے کسی اور چہرے پر نہ ملتی۔ وہ چمک امید کی علامت تھی۔ ایاز کا باپ ایک کاریگر تھا، جس نے گاؤں کے لیے کئی قیمتی اوزار بنائے تھے، مگر جب اس نے چوروں کو لوٹ مار سے روکنے کی کوشش کی تو ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ چوروں کے ہاتھ مارا گیا۔ یہ داغ ایاز کے دل میں زخم کی طرح ہمیشہ تازہ رہا۔ ایاز نے اپنی ماں کے ساتھ غربت اور تنہائی میں پرورش پائی۔ ماں اکثر کہتی، بیٹا، اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، روشنی کی ایک کرن اسے پھاڑ دیتی ہے، تم وہ کرن بننا۔ یہ الفاظ ایاز کے لیے دعا بھی تھے اور ذمہ داری بھی، مگر بستی کا حال ایسا تھا کہ کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ لوگ اسے کہتے، ایاز خاموش رہو، یہ چور پتھر جیسے ہیں، تمہاری آواز ان تک نہیں پہنچے گی۔ لیکن ایاز جانتا تھا کہ پتھر بھی وقت کے ساتھ پانی کے سامنے گل جاتے ہیں۔ اس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی، اور یہ آگ سچائی کی تھی۔ ایاز جب گاؤں کی گلیوں سے گزرتا تو اسے ہر دروازے پر لگے سیاہ نشان نظر آتے۔ وہ نشان صرف کوئلے کی لکیریں نہیں تھی، بلکہ ڈرے ہوئے دلوں کی دیوار تھے۔ بچے کھیلنے سے محروم تھے، عورتیں گھروں میں قید تھیں، اور مرد چوروں کی خدمت پر مجبور تھے۔ ہر درخت کی شاخ نیچے لٹکی ہوئی محسوس ہوتی، جیسے وہ بھی ظلم کے بوجھ سے جھکی ہو۔ ایاز کی روح پر سب سے بڑا زخم وہ لمحہ تھا جب اس نے اپنی ماں کو رات کے اندھیرے میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر روتے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، اے روشنی کے رب، اس بستی سے یہ اندھیرا اٹھا لے۔ یہ منظر ایاز کے دل پر بجلی کی طرح گرا۔ اسے لگا اگر وہ خاموش رہا تو وہ بھی ان پتھروں کی طرح بن جائے گا جو ظالم کے سامنے صرف تماشائی رہتے ہیں۔ اسی رات ایاز نے فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے کمرے کے کونے میں رکھا ہوا ایک چراغ جلایا۔ وہ چراغ اس کے باپ کی یادگار تھا۔ ایاز اسے جلاتے دیکھا اور کہا، اگر یہ چراغ اندھیرے کے بیچ جل سکتا ہے تو میں بھی جل سکتا ہوں۔ یہ لمحہ اس کی زندگی کا موڑ تھا۔ اب وہ صرف ایک عام نوجوان نہیں رہا، بلکہ وہ بستی کے لیے امید کی علامت بن چکا تھا۔ ایاز کے دل میں روشنی کا چراغ جل تو گیا، مگر آگے کا راستہ آسان نہ تھا۔ اس رات جب وہ گاؤں کی ویران گلیوں میں نکلا تو ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ صرف ہوا کی سسکیاں تھیں اور کبھی کبھار کتوں کے بھونکنے کی آواز۔ اس سناٹے میں بھی ایک ڈر کی چیخ چھپی ہوئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ چوروں کے ٹھکانے گاؤں کے کنارے پر ہیں، جہاں پر ایک پرانی غار تھی۔ اس غار کے دہانے پر خون کے چھینٹے اور ہڈیاں بکھری رہتی تھی۔ لوگ اسے اندھیرے کا مندر کہتے، کیونکہ وہاں سے کبھی کوئی واپس زندہ نہ آیا۔ ایاز نے پہلی بار ہمت کر کے غار کی طرف قدم بڑھائے۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اندر ایک طاقت کہہ رہی تھی، یہی وہ جگہ ہے جہاں اندھیرا بستا ہے، اور یہیں سے روشنی کو جنم دینا ہوگا۔ جب وہ غار کے قریب پہنچا
تو دو چور اسے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں زہر بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یہ دیکھو، ایک بچہ آیا ہے اندھیرے کو للکارنے۔ دوسرے نے خنجر نکالا اور قریب آ کر گرا دیا۔ واپس چلا جا ورنہ یہ زمین تیرا خون پی جائے گی۔ ایاز کا وجود کانپ رہا تھا، مگر اس کی ماں کی دعا اور باپ کے چراغ کو یاد کیا۔ اس نے مضبوط آواز میں کہا، اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو، روشنی کا چراغ تمہیں جلا کر رکھ دے گا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے ان چوروں کے سامنے بغیر ڈرے الفاظ کہیں۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر بھی حیرت جھلک اٹھی۔ ایاز کے الفاظ غار کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگے۔ لمحے بھر کے لیے چور خاموش ہو گئے، جیسے وہ خود بھی اس چراغ کی روشنی محسوس کر رہے ہوں جو ایاز کے دل میں جل رہا تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے ان کی آنکھوں میں دوبارہ وحشت اتری۔ ایک چور نے خنجر لہرایا اور آگے بڑھا، لیکن ایاز نے اپنے باپ کے بنائے ہوئے چھوٹے سے اوزار لوہے کا ہتھیار کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس اوزار پر ایک پرانا سورج کا نشان بنا تھا جو طاقتور اور سچائی کی علامت تھا۔ ایاز نے اسے اٹھایا اور چور کے وار کو روک دیا۔ خنجر کی آواز غاروں کی تاریکی میں گونجی، جیسے دو دنیا کی ٹکر ہو رہی ہو، اندھیرے اور روشنی۔ یہ منظر دور سے دیکھنے والے دو نوجوان نے بھی دیکھا۔ وہ دو نوجوان پہلے چوروں کے ڈر سے خاموش رہے، مگر آج ان کے دلوں میں بھی عجیب سی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ قریب آئے اور بولے، ایاز، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ اندھیرا ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا۔ ایاز نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی آواز تنہا نہیں رہی۔ یہ بغاوت کی پہلی چنگاری تھی جو اندھیرے کو کاٹنے کے لیے بھڑک اٹھی تھی۔ چور پیچھے ہٹے اور غصے میں بولے، تم سب کو اس بغاوت کی قیمت جان سے دینی پڑے گی۔ کل رات اندھیرے کا سردار خود فیصلہ کرے گا۔ یہ اعلان سن کر ایاز کے جسم میں خون کی لہر دوڑ گئی، مگر ساتھ ہی اس کے دل میں یہ احساس بھی جاگا کہ اگر اندھیروں کا سردار خود سامنے آئے گا تو شاید یہی وقت ہے روشنی کو اس کے تخت پر چڑھنے کا۔ اگلی رات گاؤں پر ایک عجیب سا بوجھ اتر آیا۔ ہوا جیسے رک گئی تھی، درختوں کے پتے ساکت تھے اور پرندے بھی خاموش ہو گئے تھے۔ لوگ اپنے گھروں کے دروازے اندر سے بند کر کے کانپ رہے تھے، کیونکہ یہ وہ رات تھی جس کا اعلان چوروں نے کیا تھا۔ غار کے دہانے پر مشعلیں جل رہی تھی، لیکن ان کی روشنی بھی دھندلی اور لرزراتی ہوئی تھی، جیسے وہ خود بھی اندھیرے کے سردار کے خوف سے ٹمٹما رہی ہو۔ زمین پر ایک گہرا سایہ پھیل رہا تھا اور پھر وہ سایہ گوشت پوشت کا روپ لے کر ظاہر ہوا۔ یہ تھا اندھیروں کا سردار۔ اس کا قد درخت جیسا اونچا تھا، آنکھیں کوئلے کی طرح سرخ اور چہرہ آدھے نقاب میں چھپا ہوا۔ اس کے لباس پر سیاہ ناک کا نشان بنا تھا، ایک ایسا نشان جو زہر اور طاقت دونوں کی علامت تھا۔ اس نے اپنی بھاری آواز میں کہا، کون ہے وہ چراغ جلانے والا جو ہمارے صدیوں پرانے اندھیرے کو چیلنج کر رہا ہے؟ ایاز آگے بڑھا، ہاتھ میں اپنے باپ کا ہتھیار تھامے جس پر سورج کا نشان چمک رہا تھا۔ اس کے قدموں کی چاٹ چھوٹی ضرور تھی، مگر اس میں ایک طوفان چھپا تھا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، میں ہوں ایاز، اس بستی کا بیٹا۔ اندھیرا چاہے 10 سال پرانا ہو، سورج کی کرن اسے مٹا سکتی ہے۔ لوگ جو دور اپنے گھروں کے دروازوں سے جھانک رہے تھے، انہوں نے پہلی بار کسی کو اندھیرے کے سردار کے سامنے یوں ڈٹ کر بولتے دیکھا۔ ان کے دلوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک نئی امید بھی جاگی۔ سردار کی آنکھوں میں غصے کی بجلی گوندی۔ اس نے کہا، اگر تم نے روشنی کو چیلنج بنایا ہے تو تیار ہو جاؤ۔ اگلی رات تمہارا خون اسی زمین کو سیراب کرے گا۔ یہ کہہ کر سردار نے اپنی مٹھی بند کی اور پورا غار لرزا اٹھا، گویا پہاڑ خود اس کے حکم کے غلام ہو۔ اندھیروں کے سردار کے الفاظ گونجتے ہی دیوار پر سناٹا چھا گیا۔ چور ہنسنے لگے۔ ان کی ہنسی میں زہر تھا، جیسے وہ ایاز کے انجام کو پہلے ہی لکھا دیکھ رہے ہوں۔ مگر ایاز کا دل ایک لمحے کے لیے لرز گیا۔ اس کے ذہن میں سوالوں کا طوفان اٹھنے لگے۔ کیا میں واقعی ان کے مقابلے کھڑا ہو سکوں گا؟ کیا یہ چراغ،
جو میرے باپ کی نشانی ہے اندھیروں کے اس طوفان کو روک پائے گا؟ اگر میں ہار گیا تو میری ماں کا کیا ہوگا؟ بستی کے لوگ کہاں جائیں گے؟ اس لمحے اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی ماں کی آواز کو یاد کیا۔ بیٹا، اندھیرا جتنا بھی پرانا ہو، روشنی کی ایک کرن کافی ہے۔ ایاز نے گہری سانس لی اور دل میں کہا، میں اندھیروں سے نہیں اپنے خوف سے لڑتا ہوں، اور اگر میں خوف جیت گیا تو اندھیرا خود ہار جائے گا۔ اسی رات بستی کے چند نوجوان جو اب تک خاموش تماشائی تھے اس کے کچے مکان پر آئے۔ ان کے چہرے تھکے اور خوف زدہ ضرور تھے، مگر آنکھوں میں روشنی کی لہر تھی۔ ایک نے دھیمی آواز میں کہا، ایاز، ہم نے تمہیں سردار کے سامنے ڈٹتا دیکھا، اگر تم اکیلے کھڑے ہو سکتے ہو تو ہم سب کیوں نہیں؟ ایاز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو کمزوری کے نہیں بلکہ اس احساس کے تھے کہ بستی کا مردہ ضمیر دوبارہ جاگ رہا ہے۔ اسی رات ایاز نے چراغ کو سب کے بیچ رکھا۔ اس کی مدھم روشنی میں اس نے کہا، یہ چراغ صرف میرا نہیں، یہ تم سب کا ہے۔ یہ ہمارے باپ دادا کی قربانیوں کی علامت ہے۔ کل جب سردار آئے گا تو وہ اندھیروں کا امتحان نہیں لے گا، وہ ہمارے حوصلے کا امتحان لے گا۔ کیا تم تیار ہو؟ سب نے ایک ساتھ کہا، ہم تیار ہیں۔ چراغ کی روشنی غار سے دور پورے گاؤں کی ہوا میں پھیلنے لگی، جیسے 10,000 سال کے اندھیرے میں پہلی بار کوئی صبح قریب ہو۔ اگلی رات وہ گھڑی آ پہنچی جس کا سب کو انتظار اور خوف تھا۔ آسمان سیاہ بادل سے ڈھکا ہوا تھا، جیسے خود قدرت بھی اس نظام کو دیکھنا چاہتی ہو۔ ہوا میں بارش کی نمی تھی، لیکن بارش رک گئی، گویا بوندیں بھی رک کر تماشا دیکھ رہی تھی۔ غار کے سامنے مشعلوں کی قطار جل رہی تھی، اور ان کے بیچ میں ایاز اپنے باپ کے ہتھیار کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس ہتھیار پر کند سورج کا نشان مشعلوں کی روشنی میں اور بھی چمک رہا تھا۔ بستی کے نوجوان اس کے پیچھے کھڑے تھے، مگر ان کے دلوں میں خوف اور جوش کا عجیب سا ملاپ تھا۔ اچانک زمین لرزرانے لگی، غار کے دہانے سے اندھیروں کا سردار نمودار ہوا۔ اس کے قدم بھاری تھے اور ہر قدم پر زمین میں دراریں پڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ عصا تھا جس کے اوپر سانپ کی کھوپڑی جمی ہوئی تھی۔ یہ کھوپڑی زہر، دھوکے اور موت کی علامت تھی۔ سردار نے تنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، یہ ہے وہ نوجوان جو 10,000 سال پرانے اندھیرے کو توڑنے آیا ہے۔ ایاز نے اپنے ہتھیار کو مضبوطی سے پکڑا اور بلند آواز میں بولا، ہاں، میں وہ ہوں، اور یہ ہتھیار صرف لوہے کا نہیں، یہ سچائی کا وجود ہے۔ تمہارا اندھیرا چاہے پہاڑ جتنا بڑا ہو، سورج کی کرن اس کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ یہ سن کر سردار نے اپنا عصا زمین پر مارا۔ ایک خوفناک جھٹکا پیدا ہوا اور بستی کی مشعلیں بجھنے لگی۔ اندھیرا چھا گیا، لوگ کانپنے لگے، ایسا لگا کہ امید کی آخری سانسیں بھی ختم ہو رہی ہوں۔ لیکن اسی لمحے ایاز نے اپنے باپ کے ہتھیار کو اوپر اٹھایا۔ اس کے سورج کے نشان سے روشنی پھوٹی، اور وہ روشنی اتنی تیز تھی کہ غار کی دیواریں لرزرانے لگی۔ بستی کے لوگ حیران ہو کر دیکھنے لگے۔ یہ روشنی اور اندھیرے کی پہلی براہ راست ٹکر تھی۔ دونوں طاقتیں آمنے سامنے تھیں، ایک پرانی، سیاہ، زہر سے بڑی، اور دوسری چھوٹی مگر سچائی کی علامت۔ روشنی اور اندھیرے کی جنگ شروع ہو گئی۔ سردار نے اپنے عصے کو گھمایا اور اس کے سانپ کی کھوپڑی سے زہریلی آگ نکالی۔ وہ آگ زمین پر پھیل گئی اور ایاز کو لپٹنے لگی۔ بستی کے لوگ چیخ اٹھے۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے سب ختم ہو جائے گا۔ ایاز کے جسم پر زخم لگنے لگے، اس کے کپڑے جلنے لگے، وہ زمین پر گر پڑا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے خدا، میں ہار گیا۔ کیا روشنی واقعی اتنی کمزور ہے؟ مگر اسی وقت اس کے دل میں اپنے باپ کی آواز گونجی، بیٹا، ہتھیار لوہے کا نہیں، حوصلے کا ہے۔ اگر تم ٹوٹ گئے تو چراغ بھی بجھ جائیں گے۔ ایاز نے لرزراتے ہاتھوں سے ہتھیار کو اٹھایا۔ اس کے اوپر کا سورج کا نشان پہلے سے بھی زیادہ چمکنے لگا۔ روشنی کی کرن سیدھی آسمان سے اتری اور ایاز کے جسم میں اتر گئی۔ وہ دوبارہ کھڑا ہوا۔ سردار نے غصے سے دھار ماری اور کہا،
یہ کیسے ممکن ہے؟ روشنی تو کمزور تھی، ایاز نے چیخ کر کہا۔ روشنی کمزور نہیں ہوتی، بس دلوں کے ڈر سے دب جاتی ہے، اور آج یہ ڈر ٹوٹ گیا۔ اس نے ہتھیار کو زور سے زمین پر مارا، زمین لرزرانے لگی اور سورج کا نشان ایک شعلہ بن کر اندھیرے پر برسنے لگا۔ روشنی کی کرنوں نے سردار کے سیاہ آسے کو ٹکڑوں میں توڑ دیا۔ اس کے لباس پر بنا ناگ کا نشان جل کر راکھ ہو گیا۔ سردار نے آخری چیخ ماری اور پھر دھوئیں کے بادل میں تحلیل ہو کر غائب ہو گیا۔ صدیوں پرانے اندھیرے کا بوجھ اس بستی سے اٹھ گیا۔ گاؤں کی مچھلیں خود بخود دوبارہ جلنے لگی، پرندے چہکنے لگے، درختوں کی شاخیں سیدھی ہو گئیں اور زمین پر برسوں کے بعد پہلی بار روشنی کا اسلام اترا۔ بستی کے لوگ ایاز کے گرد جمع ہو گئے۔ ان کے چہرے پر آنسو تھے، مگر یہ آنسو خوف کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے۔ ایک بوڑھے نے کہا، بیٹا، تم نے ہمیں صرف سردار سے آزاد نہیں کیا، تم نے ہمیں ہمارے دلوں سے ڈر کی زنجیریں بھی توڑ دی ہیں۔ ایاز کے زخم گہرے تھے، وہ کمزور ہو کر بیٹھ گیا، مگر اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، یہ میری جیت نہیں، یہ روشنی کی جیت ہے۔ یاد رکھو، اندھیرا جتنا بھی پرانا ہو، سورج کی ایک کرن اس کا حساب برابر کر دیتی ہے۔ اگلی صبح جب سورج پورے جلال سے نکلا تو بستی کے بچے کھلے میدان میں کھیل رہے تھے، عورتیں گھروں سے باہر نکل کر مسکرا رہی تھیں، اور مرد اب غلام نہیں بلکہ آزاد تھے۔ یہ تھی ایک ایماندار نوجوان کی کہانی، جس نے 10,000 سال پرانے اندھیروں کو توڑ کر روشنی کی نئی صبح کو جنم دیا۔